Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 93 खोलें, पेज 93। यूनिट नंबर 4 है और सबक नंबर है 6। सबक का नाम है मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान ये एक मुकाबला मुनक्किद हुआ था स्कूल में, जिसमें मुख्तलिफ़ तलबा ने ग्रोहों में तकसीम होकर 5 ग्रोहों में तकसीम होकर उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के रहन सहन और सकाफ़त के बारे में बताया है। उन्होंने कुछ बड़ों से पूछा, कुछ इंटरनेट से मदद ली और उन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की रहन सहन और सकाफ़त को पेश किया है। इसका नाम उन्होंने गुलदस्ता रखा है। चलिए पढ़ते हैं। शीरी के स्कूल में पाकिस्तान से मुतल्लिक एक मुकाबला मुनक्किद हो रहा है। मुख्तलिफ़ जमातों के तलबा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शीरी की जमात को जो मौजू मिला वो है पाकिस्तान के लोगों का रहन सहन और सकाफ़त। नहीं, पाकिस्तान की सकाफ़त क्या है और वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। शीरी की जमात ने 5 ग्रुप्स में तकसीम होकर तहकीक की, लाइब्रेरी की किताबों, अपने बड़ों और इंटरनेट की मदद लेकर पावर पॉइंट पेशकश बनाई। उन्होंने अपनी पेशकश का नाम गुलदस्ता रखा है। आइए देखते हैं। पहला पूल, उन्होंने गुलदस्ता नाम रखा है तो इसीलिए पहला पूल देखते हैं किस सूबे के बारे में है। ये मेरे पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ हैं और इन पहाड़ों की तरह सख्त, मेहनती और जफाकश बलोची भाई और बहनें रहती हैं। बलोच अपने लिबास के मामले में बहुत हसास हैं और अपने लिबास को तमाम मलबूसात पर तरजीह देते हैं। यानी वो कोई और दूसरा लिबास पहनना पसंद नहीं करते, बल्कि जो उनका लिबास है वही वो पसंद करते हैं। मेरी बलोची बहनें खूबसूरत कशीदाकारी से मुज़य्यन रवायती लिबास पहनती हैं। कशीदाकारी यानी जिन पर कढ़ाई हुई होती है, मुज़य्यन कढ़ाई से भरे हुए। और मेरे बलोची भाई बड़े घेर की शलवार और कमीज़ पहनते हैं। औरतें सर पर ओढ़नी ओढ़ती हैं, ओढ़नी यानी दुपट्टा, और मर्द भारी पगड़ी बांधते हैं। शीशे के काम वाली टोपियाँ भी पहनते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, जुर्रत और इफ़ाए अहद यानी वादों को पूरा करते हैं की वजह से मशहूर हैं। यहाँ बलोची और बराहवी ज़ुबान बोली जाती है। बलोची अदब और मौसीकी भी मजबूत रवायात और सकाफ़ती इक़्तिदार का हिस्सा हैं। यहाँ गोश्त के पकवान बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, जिनमें सज्जी को मुल्क गिर मकबूलियत हासिल है। सज्जी सूबा बलूचिस्तान का वो मशहूर खाना है। सफ़ा 94 पेज 94 पे आ जाएं। दूसरा पूल देखते हैं कि इसमें क्या है। ये मेरे पाकिस्तान का सूबा पंजाब है। ये सरसब्ज़ मैदानों और ज़रख़ेज़ ज़मीनों की नगरी है। यहाँ की ज़मीन की तरह यहाँ के लोग भी खुश मिजाज और ज़िंदा दिल हैं। त्यौहार हों या तकरीबात, हर चीज़ में यहाँ के लोगों का मिजाज झलकता है। यहाँ की सकाफ़त और रवायात में पंजाबी अदब और मौसीकी को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ के लोग खुश रंग खूबसूरत लिबास पहनते हैं। शलवार कमीज़ यहाँ आम तौर पर पहनी जाती है। यहाँ के रवायती लिबास में कुर्ता, तहबंद और धोती शामिल हैं। औरतें सर पर ओढ़नी ओढ़ती हैं और मर्द पगड़ी बांधते हैं। शहर हो या गांव, लोग खाने पीने के शौकीन हैं। सरसों का साग, मकई की रोटी और लस्सी पंजाब का रवायती खाना है, जिसे ना सिर्फ यहाँ के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी पसंद किया जाता है और खाया जाता है। पहले हमने सूबा बलूचिस्तान के बारे में जाना और उसके बाद हमने सूबा पंजाब के। जो सूबा बलूचिस्तान है वो पहाड़ी, ज़्यादातर पहाड़ों पर मबनी है, और जो सूबा पंजाब है यहाँ पे मैदान है, ये ज़रख़ेज़ मैदानों की ज़मीन है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ सकाफ़त और रवायात हैं, और यहाँ का भी पंजाबी अदब और मौसीकी बहुत अहमियत रखती है। इधर का लिबास, रवायती लिबास कुर्ता, तहमद और धोती है।
اور عورتیں سر پہ کیا باندھتی ہیں؟ سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں اور مرد پگڑی باندھتے ہیں۔ اور یہاں کے جو روایتی کھانے ہیں وہ سرسوں کا ساگ ہے، مکئی کی روٹی ہے اور لسی ہے۔ یہ یہاں کی روایتی غذا ہے، خوراک ہے، اور جو لوگ بہت شوق سے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اب صوبہ سندھ کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ تیسرا پھول ہے۔ یہ صوبہ سندھ ہے، اسے مہران بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اور علاقوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی سادہ دل، مخلص اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ مرد عموماً ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض پہنتے ہیں اور سر پر مشہور سندھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ پگڑی بھی باندھی جاتی ہے۔ سوسی کی شلواریں، سندھی کشیدہ کاری سے مزین قمیضیں اور اوڑھنی عورتوں کا روایتی پہناوا ہے، یعنی یہاں کا روایتی لباس ہے۔ سندھی اجرک عام طور پر اوڑھی جاتی ہے اور یہاں کی سوغات سمجھی جاتی ہے، یعنی لوگوں کو تحفتاً بھی دی جاتی ہے۔ سندھی ادب، صوفیانہ کلام اور موسیقی یہاں کی ثقافت کا لازمی حصہ ہیں۔ سندھ کے لوگ جیسے خود سادہ مزاج ہیں، ایسی ہی سادی غذا کھاتے ہیں۔ دال، سبزی اور چاول عام طور پر شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ پلا مچھلی دریائے سندھ کی سوغات ہے اور صرف سندھ ہی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اپنے منفرد ذائقے کے لیے مشہور ہے، اور سندھ میں دریائے سندھ بھی وہاں پہ ہی بہتا ہے۔ اس گلدستے کا چوتھا پھول جنت نظیر آزاد کشمیر ہے، یعنی آزاد کشمیر کے بارے میں چوتھی پیشکش ہے۔ سرسبز پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور بل کھاتے دریاؤں کی سرزمین آزاد کشمیر۔ خوبصورت چہروں کے ساتھ ساتھ خوبصورت دل رکھنے والے کشمیری لوگ کشادہ دل کے مالک ہوتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر مدارت دل کھول کر کرتے ہیں۔ یہاں کے مرد اور عورتیں یہاں کا روایتی لباس پھیرن پہنتے ہیں۔ عورتیں خوبصورت کشمیری زیورات پہنتی ہیں۔ کشمیر کی وادی پھلوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ کشمیری سیب تو پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ کشمیری اپنے کھانوں میں پھل، خشک میوہ جات، بالائی اور دودھ کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ جو کشمیر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور نہ صرف خوبصورت چہرے بلکہ خوبصورت دل بھی رکھتے ہیں، اور یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ صفحہ 95 پیج 95 پہ آ جائیں۔ پانچواں پھول، یہ خیبر پختونخوا کے بارے میں ہے، صوبہ خیبر پختونخوا۔ یہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ اونچے اونچے سنگلاں پہاڑوں اور سرسبز زرخیز وادیوں پر مشتمل یہ صوبہ یہاں کے رہنے والوں کی طرح انتہائی خوبصورت ہے۔ سنگلا یعنی پتھروں سے بنے ہوئے۔ یہاں کے لوگ بہادر اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ لمبے کرتے اور ڈھیلی ڈھالی شلواریں مردوں کا روایتی لباس ہے۔ عورتیں خوبصورت کشیدہ کاری سے مزین لباس پہنتی ہیں اور بڑی چادریں اوڑھتی ہیں۔ مرد سر پر پگڑی باندھتے ہیں یا پشاوری ٹوپی پہنتے ہیں۔ روایتی پشتو لوک موسیقی پورے پختونخوا میں بڑے شوق سے سنی جاتی ہے۔ پشتو ادب یہاں کی ثقافت کا ایک مضبوط حصہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں۔ گوشت کے پکوان شوق سے کھائے جاتے ہیں، اور قہوہ تو یہاں کی روایت اور ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ پشاوری کڑھائی اور چپلی کباب پورے ملک میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اس گلدستے کا چھٹا پھول گلگت بلتستان ہے، جو کہ حال ہی میں پاکستان کا صوبہ بنا ہے۔ گلگت بلتستان ہے جسے شمالی علاقہ جات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ایک تاج کی طرح پاکستان کے ماتھے پر سجے ہوئے ہیں۔ یہاں کے خوبصورت سیاحتی مقام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ سیاحتی یعنی جہاں پہ سیر و تفریح کی جا سکے۔ یہاں کے لوگ امن پسند اور شیریں زبان ہوتے ہیں۔ شینا اور بلتی زبانیں یہاں عام طور پر بولی جاتی ہیں، یعنی وہاں پہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں ایک کو شینا اور دوسری کو بلتی کہا جاتا ہے۔ مرد اور عورتیں اپنا روایتی لباس جھولی، شوکا اور اونی ٹوپیاں پہننا پسند کرتے ہیں۔ مرد
اونی واسکٹ اور لمبے کوٹ بھی پہنتے ہیں۔ مردوں کی ٹوپی میں ایک پر لگا ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کی ٹوپیوں پر خوبصورت اور خوش رنگ کشیدہ کاری ہوتی ہے۔ روایتی رقص اور موسیقی یہاں کی ثقافت کا حصہ ہے۔ یہاں کے کھانوں میں دودھ، خوبانی کا تیل اور دیسی گھی بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ شربت، گولی، شرکے، تل تاپے اور مل یہاں کی مشہور ڈشیں ہیں۔ گلگت بلتستان میں خوبانی، بادام، سیب، اخروٹ وغیرہ کے درخت وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور یہاں کی چیری صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے۔